لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، آج کا ہمارا یہ درس قرآن عظمت رسول کے حوالے سے ہے۔ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 28 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے اندر بھی اللہ نے آپ کی عظمت اور دین اسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ آپ کی ولادت باسعادت کا ہے، اور یہ صرف ولادت کا مہینہ نہیں بلکہ اس مبارک مہینے کے اندر آپ کو آپ کے اس دنیا کے تشریف لانے کے بعد 40 سال بعد جب اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا تو یہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو انسانوں کو آزادی ملی، غلاموں کو آزادی ملی، لوڈیاں آزاد ہوئیں، کیسر و کسریٰ کے کنگن ٹوٹ گئے، شام کے محلات نظر آئے۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کا دین قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، باقی سارے دین مٹ جائیں گے، باطل مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اسلام قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ اور دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 40 سال بعد جو اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا تو آپ ختم نبوت اور رسالت لے کر آئے۔ تو جب آپ کی رسالت آئی تو امت کو شریعت ملی، جب آپ کی رسالت آئی امت کو کتاب ملا، امت کو قرآن ملا۔ جب آپ کی شریعت اور رسالت آئی، آپ کی نبوت اور رسالت آئی تو امت کو شریعت ملی، امت کو اعمال ملے، امت کو اخلاق ملے، امت کو نماز کے مسائل ملے، حج کے احکام اور مسائل ملے، اور اعمال ملے، اخلاق ملے۔ یہ ساری چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے۔ اور اس طرح فرمایا کہ اسی مبارک مہینے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر 13 سالہ مکی زندگی میں خاموش تبلیغ کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جب مصائب آپ پر بڑھے تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ تو ہجرت کا سفر جو شروع ہوا وہ سفر کے مہینے کے اندر، سفر کے آخری مہینے میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو یہ مبارک مہینہ کہ ہجرت کا مہینہ بھی ہے، اور ہجرت کے ساتھ امت کو انقلاب امت کے اندر پیدا ہوا۔ آپ نے انقلاب دیا، لوگوں کو آزاد کیا، لوگ آزاد ہوئے، اور اس طرح دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا اور جہاد جیسا اہم حکم ملا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد، آپ کی ہجرت کے بعد اسی مبارک مہینے کے اندر آپ کی رحلت بھی ہوئی کہ جب آپ اپنا مشن مکمل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب آپ اپنی دین کو مکمل کر چکے تو پھر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو آپ کی رحلت سے امت کو نظام خلافت راشدہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری امت کے لیے نمونہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تھے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے نمونہ تھے۔ جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو امتوں کے پاس کوئی نمونہ، کوئی اسوہ حسنہ نہ رہا۔ لیکن یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے اور اسوہ حسنہ چھوڑ کے گئے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کی ایک جماعت تھی
کہ وہ جماعت جس جماعت کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا اولئک هم المفلحون، جس جماعت کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، یہ فلاح پانے والی جماعت ہے۔ پھر اس جماعت میں سے چاروں خلفائے راشدین جو آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والے تھے، تمام صحابہ آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت تم پر اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر واجب ہے کہ جب میں جا رہا ہوں اور میں اپنے پیچھے چاروں خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لوگو اگر تم میرے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کے اتباع کرنا، میرے خلفائے راشدین کے اتباع کرنا، تو تم نجات پاؤ گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جو امت کو دیا گیا۔ تو حضرات گرامی، آج کا یہ اس آیت کے تحت عظمت رسول کے حوالے سے یہ چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اور اس چینل کے ذریعے سے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں پسند آئیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔